یہ آج سے تقریباً 500 سال قبل سنہ 1528 کی بات ہے۔ ہندوستان کے دارالحکومت آگرہ میں گہما گہمی ہے۔ مغل بادشاہ ظہیر الدین محمد بابر چندری کی فتح کے بعد آگرہ لوٹ آئے ہیں اور بابر کی حکمرانی ہندوستان پر قائم ہو چکی ہے۔ فتوحات کے ساتھ شاہی ضیافت کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ امراء اور سرداروں کی دعوت میں طرح طرح کے کھانے آئے دن لگائے جاتے ہیں۔ ایک دن اسی قسم کی ایک ضیافت میں مرغ، مچھلی، ہرن کے گوشت، کباب، پلاؤ، نان کے ساتھ مختلف کھابوہے میں ماہیچے بھی دسترخوان پر رکھے گئے۔ بادشاہ بابر بھی اپنے امیروں اور وزیروں کے ساتھ وہاں موجود ہیں کہ ان کی نگاہ ایک افغان سردار پر پڑتی ہے جو ماہیچے کو کھانے کا طریقہ نہیں جانتا، لیکن اپنے انداز میں خنجر نکال کر اس کی قاش کر کے اسے آرام سے کھا رہا ہے۔ بادشاہ بابر کے دل میں اس کے چہرے کے اطمینان اور اس کے کھانے کے انداز کو دیکھ کر تشویش پیدا ہوتی ہے، اور وہ اپنے پاس موجود اپنے وزیر اعظم اور افغان سردار شاہ جنید کے بھائی میر خلیفہ وزیر اعظم سے کہتے ہیں کہ اس شخص کے آثار سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ خلفشار کا باعث بنے گا، اسے فوراً گرفتار کر لیا جائے۔ خلیفہ وزیر اعظم نے بادشاہ کو مشورہ دیا کہ اس کو گرفتار کروانا خلاف مصلحت ہوگا، اور پٹھان سرداروں میں یہ تاثر جائے گا کہ بادشاہ پٹھانوں کے خلاف ہے۔ گرفتاری کا حکم تو منسوخ کر دیا گیا، لیکن بابر کو تسلی نہ ہوئی اور انہوں نے کہا کہ اس پر کڑی نظر رکھی جائے اور اس کے احوال سے انہیں باخبر رکھا جائے، کیونکہ وہ بہت چالاک آدمی ہے اور اس کی پیشانی پر حکومت کے آثار نمایاں ہیں۔ میں نے کتنے ہی افغان سورما دیکھے ہیں، لیکن کسی نے بھی مجھے پہلی ملاقات میں اتنا متاثر نہیں کیا جتنا اس شخص نے کیا ہے۔ اس کے جا و جلال کے آثار ہمارے لیے خطرناک ہو سکتے ہیں۔ ادھر اس افغان سردار نے بادشاہ کو اپنی جانب کینہ توز نظروں سے دیکھتے اور اپنے وزیر سے بات کرتے دیکھا۔ فاصلے کی وجہ سے باتیں تو نہیں سن سکا، لیکن جہاں دیدہ سردار نے سمجھ لیا کہ بات اسی کے بارے میں ہو رہی ہے اور بادشاہ کی نیت ٹھیک نہیں۔ چنانچہ کھانے سے فراغت کے بعد وہ وہاں سے نکلا اور پھر اس نے کسی کو بتائے بغیر ہی آگرہ چھوڑ دیا۔ یہ سردار کوئی اور نہیں بلکہ مغلوں کو ناکوں چنے چبانے پر مجبور اور ہندوستان سے بے دخل کرنے والا پٹھان اور سلطنت سور کا بانی شیر شاہ سوری تھا۔ آکسفورڈ سینٹر فار اسلامک سٹڈیز میں ساؤتھ ایشین اسلام کے پروفیسر معین احمد نظامی نے شیر شاہ سوری سے متعلق بات کرتے ہوئے کہا کہ بابر کا خدشہ ان کی موت کے بعد سر ابھارنے لگا، اور 10 سال بعد تو وہ کسی پیشگوئی کی طرح بالکل سچ ثابت ہوا جب شیر شاہ سوری نے بابر کے جانشین اور مغل حکمران ہمایوں کو ہندوستان سے بے دخل کر دیا۔ شیر شاہ سوری نے شمالی ہندوستان پر مکمل طور پر فقط 5 سال 17 مئی 1540 سے 22 مئی 1545 حکومت کی، لیکن انہوں نے تاریخ میں اپنا ایک انمٹ نقش چھوڑا جس میں ان کا حسن انتظام ایک ایسا روشن مینارہ ہے جس سے ان کے بعد آنے والے بادشاہوں بطور خاص مغل بادشاہ اکبر نے رہنمائی حاصل کی اور ملک گیری میں ان کی ڈالی طرز کو پروان چڑھایا۔ ان کا چلایا ہوا روپیہ آج نہ صرف انڈیا اور پاکستان میں رائج ہے بلکہ کئی اور ممالک میں بھی اسی نام کی کرنسی زیر استعمال ہے۔ روپیہ تو پہلے بھی رائج تھا، لیکن اس کی مقدار طے نہ تھی۔ شیر شاہ کی پیدائش کے بارے میں تاریخ دانوں میں اتفاق نہیں، لیکن جمہور کی رائے ہے کہ وہ 1486 میں حصار یعنی آج کی انڈین ریاست ہریانہ میں پیدا ہوئے۔ اس طرح وہ بادشاہ بابر سے تقریباً 3 سال چھوٹے تھے، لیکن کئی جگہ آتا ہے کہ وہ ان کے ہم عمر تھے۔ شیر شاہ کا اصل نام فرید خان تھا اور حسن خان کے پہلے بیٹے تھے۔ حسن خان کے والد ابراہیم خان سلطان بہلول لودھی کے دور میں ہندوستان آئے تھے اور جاگیر حاصل کی تھی۔ فرید خان کے والد حسن خان نے کالوکاپور کے مسند آلہ اور سلطان بہلول کے منظور نظر وزیر عمر خان سروانی کے یہاں ملازمت اختیار کی، جنہوں نے پرگنہ شاہ آباد میں کئی گاؤں حسن خان کو بطور جاگیر عطا کیے۔ سکندر لودھی کے عہد میں جب جمال خان کا اقبال بلند ہوا تو انہوں نے حسن خان کو ان کے والد ابراہیم خان کی جاگیر کے علاوہ 500 گھڑ سواروں کا افسر مقرر کیا اور ان کی ملکیت میں بنارس کے پاس سہسرام، حاجی پور اور ٹانڈا کی جاگیریں عطا کیں۔ حسن خان اپنی محبوب نظر بیوی کی خوشی کے لیے اپنے بیٹے فرید خان سے کبیدہ خاطر رہنے لگے، جس کا احساس فرید خان کو ہو گیا اور وہ روٹ کر جون پور جمال خان کے ہاں چلے گئے،
جہاں انہوں نے اپنی نوجوانی تعلیم کے حصول میں لگائی اور اس کی بدولت ایک عظیم سلطنت کی بنیاد رکھی۔ شیر شاہ سوری کے دور پر نظر رکھنے والے اہم تاریخ داں کالوکا رنجن قانون گو نے شیر شاہ کے علمی شغف اور کثیر المطالعہ ہونے کی خصوصیت کا اظہار کرتے ہوئے لکھا کہ بچپن میں ادب کے مطالعے نے اسے اس کی فوجی زندگی کی راہ میں ممتاز کر دیا، جس پر چل کر شیواجی، حیدر علی اور رنجیت سنگھ جیسے ان پر بہادر عام انسان اور معمولی سطح سے اونچے اٹھ کر شہنشاہ بننے کی سعادت حاصل کر لیتے ہیں۔ ہندوستان کی تاریخ میں ہمیں کوئی دوسرا ایسا شخص نہیں ملتا جس نے اپنی ابتدائی زندگی میں غیر فوجی ہوتے ہوئے کسی حکومت کی بنیاد رکھی ہو۔ فرید خان کی ابتدائی حالات اور سوتیلی ماں کے سلوک نے غور و خوض اور فکر و تدبر کی طرف مائل کیا تھا۔ بہت سے تاریخ دانوں کا کہنا ہے کہ اگر ان کی زندگی میں سوتیلی ماں نہ ہوتی تو ان میں اتنی اولوالعزمی پیدا نہیں ہوتی اور ان کی فطرت میں وہ لچلپن نہیں ہوتا جو ان کی ترقی کا ضامن بنا۔ فرید خان کو ان کے والد حسن خان نے کئی قصبوں کا انتظام سونپا اور فرید کے حسن انتظام کا جب چرچا عام ہوا تو والد کو خوشی ہوئی، لیکن سوتیلی والدہ کے دل میں حسد کی آگ بھڑک اٹھی۔ فرید خان نے معاملے کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے فرائض سے دستبرداری کا اعلان کیا اور اپنی جداگانہ راہ اختیار کی۔ اس وقت ہندوستان میں ابراہیم لودھی کی حکومت تھی، لیکن بہت سے علاقوں میں شورش تھی اور باغی افغانوں کے سردار دریا خان لوہانی کے انتقال کے بعد ان کے بیٹے بہار خان لوہانی نے اپنی خود مختار حکومت کا اعلان کر دیا۔ فرید خان کے پرگنے بہار خان کی سلطنت میں شامل تھے، اس لیے انہیں یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ ان کی بقا بہار خان کے ساتھ ہے۔ تاریخ داں ودیا بھاسکر نے اس وقت فرید خان کے حالات کا ذکر کرتے ہوئے شیر شاہ سوری نامی اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ فرید خان فطرتنا وفادار، جفاکش اور جانثار انسان تھے۔ انہیں یہ فیصلہ کرنے میں دیر نہ لگی کہ بہار خان لوہانی کی خدمت گزاری میں ہی ان کا فائدہ ہے۔ بہار خان کو بھی جلد ہی معلوم ہو گیا کہ فرید خان لائق، محنتی، وفادار اور جانثار ہونے کے ساتھ ساتھ ہر لحاظ سے قابل اعتماد ہے۔ چنانچہ دونوں کے درمیان قربت بڑھتی گئی اور دوستی مضبوط تر ہوتی گئی۔ اس دوران بہار خان نے سلطان محمد کا لقب اختیار کر کے بادشاہ ہونے کا اعلان کر دیا اور بہار کو آزاد صوبہ قرار دے کر اپنا سکہ جاری کیا۔ اس سے ذرا قبل ہی پانی پت کی پہلی جنگ میں بابر نے ابراہیم لودھی کی بڑی فوج کو شکست دے کر ہندوستان کا تخت حاصل کر لیا تھا۔ اسی ہم نشینی کے دوران ایک بار بہار خان کے ساتھ فرید خان شکار پر گئے۔ جنگل میں گھومتے تھے کہ اچانک ان کی جانب شیر آ گیا اور شیر نے فرید کی طرف چھلانگ لگا دی۔ فرید نے شیر کا وار خالی جانے دیا اور اسی دوران تلوار سے ایسا وار کیا کہ ایک ہی ضرب میں شیر ڈھیر ہو گیا۔ چاروں طرف سے مرحبا اور آفریں کی صدائیں بلند ہونے لگی۔ بہار خان فرید خان کی اس بہادری سے اس قدر متاثر ہوئے کہ اس نے انہیں شیر خان کا خطاب عطا کیا اور اپنے بیٹے کا اتالق مقرر کر دیا۔ لوگ پھر فرید خان کو شیر خان کے نام سے ہی پکارنے لگے اور اس کے بعد یہی ان کی شناخت بن گئی۔ کہتے ہیں کہ شاہوں کے مزاج بدخواہوں کی زبانوں پر بدلتے رہتے ہیں۔ چنانچہ بہار خان کی بادشاہت کے اعلان کے بعد بابر نے مشرق میں سرکوبی کے لیے روانگی کا ارادہ کیا تو ہمایوں نے اس مہم کے لیے اپنا نام پیش کیا اور بابر نے ہمایوں کو اجازت دی اور ہمایوں نے باغی پٹھانوں کی سرکوبی کی، لیکن اس دوران شیر خان نے اپنا اعتماد کھو دیا اور اپنی جاگیر اپنے سوتیلے بھائیوں کے حوالے کر کے مغلوں کی حکومت کے گورنر جنید برلاس کو امان کی یقین دہانی کے بعد ان کے پاس جونپور پہنچے۔ 16 مارچ سنہ 1527 میں کھانوا کنواہ کی جنگ کے بعد جنید برلاس کے ساتھ شیر خان بھی بابر کے دربار میں پہنچے، جہاں انہوں نے تقریباً 1.25 سال تک مغل فوج میں خدمات انجام دیں۔ اسی دوران جنید اور وزیر اعظم کے کہنے پر بابر بادشاہ نے شیر خان کو سہسرام میں ان کی جاگیر عطا کی، لیکن بابر کے دسترخوان پر شیر خان کی اس حرکت نے بابر کے دل میں تشویش پیدا کر دی۔ لیکن یہاں ماہیچہ کھانے کی وضاحت ضروری ہے، جس سے کوئی بھی پریشان ہو سکتا، تو پھر بادشاہ بابر جیسا شخص کیوں نہ تشویش کا شکار ہوتا۔ لکھنؤ کی خواجہ معین الدین چشتی یونیورسٹی میں پروفیسر صوبان سعید نے فارسی لغات کے حوالے سے بتایا کہ ماہیچہ کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ ایک جگہ اسے سویوں اور دودھ سے بنائی جانے والی فیرنی جیسی چیز کہا گیا ہے،
جبکہ ایک جگہ اسے آٹے کے اندر گوشت یا مچھلی ڈال کر بنائے جانے والی ڈش کہا گیا ہے۔ ان دونوں کو چمچے سے کھایا جاتا ہے، نہ کہ کٹار یا خنجر سے کاٹ کر۔ انہوں نے بتایا کہ خان صاحب کے غصے کا ذکر کئی جگہ آیا ہے، کہیں مذاقنا تو کہیں واقعہ۔ انہیں بہت جلد بازی تھی اور وہ بہت تپکی بھی تھے، لیکن بعض مورخین انہیں معاملہ فہم اور سلجھا ہوا کہتے ہیں۔ بادشاہ اکبر کے دربار میں افغانوں کی تاریخ رقم کرنے پر مقرر کیے جانے والے درباری عباس خان سروانی کی شیر شاہ سے رشتہ داری تھی۔ انہوں نے لکھا ہے کہ وہ شروع سے حوصلہ مند تھے اور مغلوں سے حکومت حاصل کرنے کا خیال رکھتے تھے، جبکہ دوسرے افغان انہیں سرپھرا اور شیخی باز سمجھتے تھے۔ وہ شیر شاہ کو سکندر ثانی کہتے ہیں۔ لکھتے ہیں کہ چندیری کی مہم میں سکندر ثانی شیر شاہ ذل سبحانی بابر بادشاہ کے لشکر کے ساتھ تھا۔ شیخ ابراہیم سروانی نے مجھ سے آ کر کہا، آؤ شیر خان سور کے پاس چلیں، اور باتیں وہ اپنے مرتبے سے ایسی زیادہ کرتا ہے کہ لوگ ہنستے ہیں۔ ہم سوار ہو کر اس کے ڈیرے گئے۔ باتوں باتوں میں شیخ ابراہیم نے کہا، مشکل ہے کہ ملک ہندوستان پھر پٹھانوں کے ہاتھ آئے اور مغل ہندوستان سے خارج ہوں۔ شیر خان نے شیخ محمد کو کہا، تو گواہ رہیو کہ میرے اور شیخ ابراہیم کے درمیان جو بات ہوتی ہے، اگر میرے تالے نے یاوری کی تو تھوڑے دنوں میں مغلوں کو ہند سے نکال دوں گا، اس لیے کہ مغل تلوار کی لڑائی میں پٹھان سے زیادہ نہیں ہے۔ آپس کی مخالفت کے سبب پٹھانوں نے ہند کا ملک اپنے ہاتھ سے دیا۔ جب سے میں مغلوں میں آیا اور ان کی لڑائی کا معلوم کیا تو پایا کہ ان کے پاؤں لڑائی میں نہیں ٹھہرتے، اور بادشاہ ان کا اعلیٰ نسبی اور بلند مرتبے کے باعث اپنی ذات سے تدبیر ملک میں متوجہ نہیں ہوتا، اور امور مملکت کی مہمات کو اپنے امراء اور ارکان دولت کو سونپ دیتا ہے، اور ان کے قول و فعل پر اعتماد کرتا ہے، اور دے ریت اور سپاہی اور زمیندار جو حرام خور ہیں ان کے برآمد کار کے لیے دام رشوت میں گرفتار ہے۔ بھلا برا سب پیسے کے زور سے اپنے کام نکالتا ہے۔ زر کی طمع کے سبب سے دوست و دشمن میں اب فرق نہیں کرتے۔ اگر اقبال نے یاوری کی تو شیخ جی دیکھو گے سنو گے کہ پٹھانوں کو اس طرح قابو میں کروں کہ متفرق نہ ہونے دوں۔ اور شیر خان کی بات حرف با حرف درست ثابت ہوئی۔ اس سے قبل جب پہلی بار اسے اپنے پرگنے کا انتظام سونپا گیا تھا تو اس نے 2 ٹوکریا کی خاطر زمیندار اور پٹواریوں پر لگام ڈالی تھی۔ ادھر بادشاہ بابر کے انتقال کے بعد شیر خان پٹھانوں کو یکجا کرنے میں اور اپنی طاقت کو بڑھانے لگ گیا۔ ان کی پہلی اہم جنگ بنگال کے سلطان کے خلاف کہی جاتی ہے، اور اس میں شیر شاہ نے منفرد جنگی حکمت عملی کا مظاہرہ کیا۔ بنگال پر شیر شاہ کے قبضے نے ہمایوں کو خواب غفلت سے جگایا، جو کہ بابر کی جگہ ہندوستان کے بادشاہ تھے۔ شیر خان کی دوسری اہم فتح چنار کا قلعہ تھا، جسے بابر نے پہلے فتح کیا تھا، لیکن وہ اس پر تسلط قائم نہ کر سکے، اور تاج خان نے بابر کی اطاعت قبول کر کے اس قلعے پر اپنا اقتدار قائم رکھا۔ تاج خان نے ایک پری جمال لارڈ ملکہ کو دل دے دیا اور ان سے شادی کر لی، لیکن ان سے کوئی بچہ نہ ہوا، جبکہ ملکہ کے پہلے سے 3 بیٹے تھے جو اپنے والد کے ساتھ لارڈ ملکہ سے بھی بدظن تھے کہ انہوں نے ان کے باپ کو کٹ پتلی بنا رکھا تھا۔ چنانچہ لارڈ ملکہ سے چھٹکارا پانے کے لیے ایک بیٹے نے حملہ کر دیا۔ جب تاج خان کو علم ہوا تو وہ تلوار لے کر نکل آئے۔ عباس خان سروانی کے مطابق اس نے کہا، تو نے لارڈ پر حملہ کیا ہے، اب تو میری تلوار کا مزہ چکھ۔ بیٹے نے یہ سمجھا کہ اب اس کی جان جانے والی ہے تو وہ تلوار کا زخم دے کر بھاگ نکلا، لیکن تاج خان جانور نہ ہو سکے۔ اس کے بعد چنار کے قلعے میں انتشار پھیل گیا۔ شیر خان کی نظر اس قلعے پر تھی کیونکہ یہ اس وقت ملک کے گنے چنے قلعوں میں سے ایک تھا اور مشرق کی فتوحات اسی کے راستے تھی۔ اب لارڈ ملکہ قلعے کی مختار کل تھی اور 3 سرداروں نے مرتے دم تک ان کی اطاعت کا دم بھرا تھا، لیکن شیر خان نے انہیں یہ باور کرایا کہ جب تاج خان کی موت کی خبر بادشاہ کو پہنچے گی تو وہ لارڈ ملکہ کو برطرف کر دے گا اور ان کی جان بھی سلامت نہ رہے گی۔ ودیا بھاسکر لکھتے ہیں کہ شیر خان کی باتیں ان سرداروں کی سمجھ میں آ گئیں اور انہوں نے شیر خان سے معاہدہ کر لیا اور لارڈ ملکہ سے کہا کہ بادشاہ سے بچنے کا واحد راستہ کہ قلعہ شیر خان کے حوالے کر دیا جائے، بلکہ اس سے نکاح کا بھی مشورہ دے ڈالا۔ وہ اس پر رضامند ہو گئیں اور شیر شاہ کے سامنے یہ شرط رکھی کہ جس لڑکے نے اس کے خاوند کو ہلاک کیا اس کے ناک کان کاٹ دیے جائیں۔
اس سے قبل کے تینوں بیٹوں کو ان معاہدوں کی خبر ملتی شیر خان بارات لے کر چنار پہنچ گئے۔ تاریخ شیر شاہی کے مصنف عباس سروانی کے مطابق دلہن کی جانب سے شیر شاہ کو 150 نایاب ہیرے، 7 من موتی، 150 من سونا اور طرح طرح کے قیمتی زر و جواہرات ملے۔ تھوڑے عرصے بعد شیر خان نے قرب و جوار کے پرگنوں کو اپنے قبضے میں لے لیا اور ناصر خان کی بیوہ گوہر حسین سے بھی شادی کر لی، جہاں سے اسے 8 من سونا حاصل ہوا۔ شیر خان نے فوج کو سارے مال و دولت کو منظم کرنے پر لگایا۔ جب ہمایوں کو شیر خان کی فتوحات کا علم ہوا تو اس نے فوراً آگرہ سے فوج لے کر لکھنؤ کی طرف کوچ کیا، جہاں شیر شاہ نے ہمایوں کو ہندو بیگ کے ہاتھ خفیہ پیغام بھیجا کہ سلطان محمود نے اسے زبردستی اپنی جانب ملا لیا ہے اور جب جنگ اپنے عروج پر ہوگی تو وہ میدان سے نکل جائے گا، اور اس نے ایسا ہی کیا۔ سلطان محمود کو شکست ہوئی اور جونپور اس کے ہاتھ سے نکل گیا۔ شیر خان کو مطالعے کا بہت شوق تھا اور ان کی طبیعت میں لوگوں سے ملنا اور دیس دنیا کی خبر رکھنا سرایت کر چکا تھا، چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب دوسرے سرداران عیش و عشرت میں مصروف رہتے تھے، شیر خان مختلف درباروں سے حالات کے بارے میں آگاہ رہنے کو ترجیح دیتے تھے۔ چنانچہ جب افغان سرداروں نے شیر شاہ کو قتل کرانے کا منصوبہ بنایا تو انہوں نے اس کا پردہ فاش کرتے ہوئے کہا کہ جونپور کے دربار میں ان کے خلاف سازش ہو رہی۔ چونکہ صوبیدار بھی اس میں شریک تھا لہذا وہ خفت محسوس کرتا رہا۔ اسی طرح جب ہمایوں نے چنار کا محاصرہ کر رکھا تو شیر شاہ نے پتہ لگایا کہ دوسری جگہ کیا احوال ہے، اور انہیں اندازہ ہو گیا کہ ہمایوں وہاں زیادہ دن نہیں ٹھہرے گا۔ چنانچہ ویسا ہی ہوا۔ کس جگہ کتنا مال و دولت ہے اس کا بھی انہیں علم رہتا، چنانچہ انہوں نے کئی پرگنوں کو اپنی نگرانی میں صرف اس لیے لیا کہ اس کی دولت پر اس کا تصرف ہو سکے۔ جب شیر شاہ بابر کے ہاں تھے تو وہ فرائض کے انجام دینے کے علاوہ لوگوں سے ملنے، ان سے قربت پیدا کرنے میں وقت صرف کرتا تھا۔ بہرحال انہوں نے اپنی جان پہچان اور دوستی سے افغانوں میں اتحاد پیدا کرنے میں کامیابی حاصل کی، اور 26 جون سنہ 1539 کو چوسا کی جنگ میں جب اس نے ہمایوں کو شکست دی تو انہوں نے فرید الدین شیر شاہ کا لقب اختیار کیا اور اپنے نام پر سکے ڈھلوائے۔ اس کے اگلے سال یعنی سنہ 1540 میں قنوج کی جنگ میں ہمایوں کو ایسی شکست فاش دی کہ ہمایوں کو ہندوستان چھوڑنے پر مجبور ہونا پڑا۔ تاریخ دان معین احمد نظامی نے BBC سے بات کرتے ہوئے کہا کہ سنہ 1539-40 کے درمیان شیر خان نے ہمایوں کو پے در پے شکستوں سے دوچار کیا۔ وہ اپنے عمل میں اس قدر موقع شناس تھا کہ جب تک ہمایوں کو ہوش آتا بہت دیر ہو چکی تھی۔ اس سے قبل سنہ 1537 میں ہمایوں اس کی قابلیت کا اندازہ لگائے بغیر آگرے سے نکل پڑے۔ انہوں نے پہلی عسکری غلطی یہ کی کہ شیر خان کو بنگال میں کچلنے کے بجائے وہ بنارس کے پاس چنار کے محاصرے کے لیے رک گئے اور بنگال کو پوری طرح قبضہ کرنے کے بجائے اس کی سرحد پر وقت ضائع کرتے رہے۔ اس بات کا ذکر دوسرے تاریخ دانوں نے بھی کیا ہے۔ شیر شاہ کے پہلے تذکرہ نویس عباس خان سروانی نے لکھا ہے کہ شیر خان نے اپنے بیٹے کو احکامات دے کر قلعے میں چھوڑ دیا اور خود پاس کی ایک پہاڑی پر خمیے زن ہو گئے، جہاں سے انہوں نے ہمایوں کے سارے ذرائع کاٹ دیے اور ان کی فوج کو تقریباً مفلوج کر دیا۔ معین احمد کا کہنا ہے کہ شیر خان کے مقابلے میں ہمایوں سست جنگجو تھے اور وہ شیر شاہ کی جانب سے لاحق خطرات کا اندازہ لگانے سے قاصر رہے، یہاں تک کہ شیر شاہ نے ہمایوں کی نہ صرف رسد بلکہ خط و کتابت کا راستہ بھی منقطع کر دیا۔ معین احمد کا کہنا ہے کہ ہمایوں کی شکست کا سبب ان کی نااہلی یا فوج کی پست ہمتی نہیں تھی جیسا کہ تاریخ داں مرزا حیدر نے کہا، بلکہ یہ شیر شاہ کی لچکدار جنگی حکمت عملی کی مغلوں کی سخت جنگی حکمت عملی پر فتح تھی۔ ہمایوں کو شکست دینے کے بعد شیر شاہ نے اس وقت تک اپنی فوج کے ساتھ ہمایوں کا پیچھا کیا جب تک کہ انہوں نے ہندوستان نہ چھوڑ دیا۔ اس کے بعد شیر شاہ نے کسی دوسرے بادشاہ کی طرح اپنی حکومت کو مستحکم کرنے کی کوشش کی اور راجپوتوں کے خلاف محاذ آرائی کی، یہاں تک کہ وہ پورے شمالی ہندوستان کے بادشاہ قرار پائے۔ شیر شاہ کی جنگی مہمات سے کہیں زیادہ ان کی انتظامی صلاحیتوں کی تعریف ہوتی ہے۔ اگرچہ ان سے قبل علاؤالدین خلجی، محمد بن تغلق اور فیروز شاہ نے اس جانب کچھ توجہ مبذول کی تھی، لیکن شیر شاہ نے انتہائی کم عرصے میں بہت ہی انمٹ نقش چھوڑ
विद्या भास्कर के मुताबिक अंग्रेज मुअर्रिखीन ने शेर शाह के इंतज़ाम सल्तनत की ख़ास तौर पर तारीफ़ करते हुए लिखा, किसी हुकूमत ने, यहाँ तक कि बरतानवी हुकूमत ने भी मुल्क के नज़्म व नसक में इतनी महारत का सबूत नहीं दिया जितना शेर शाह ने दिया। उन्होंने अपनी ज़िंदगी का हर लम्हा बेहतर नज़्म व नसक और उम्दा फ़ौजी तंजीम के लिए सिर्फ किया। वो शाही शान व शौकत के कायल न थे और ऐशो इशरत की महफिलों से कोसों दूर रहते थे। कहा जाता है कि एक बार हुमायूं का सफ़ीर शेर शाह से मिलकर वापस आया तो उसने बताया कि शेर शाह कड़ी धूप में गड़ा खोद रहे थे। मुझे देखकर वो ज़मीन पर बैठ गए और मुझसे बातें करने लगे। वाज़ेह रहे कि शेर शाह ने आसाम से लेकर मुल्तान और सिंध तक और कश्मीर से सतपारा की पहाड़ियों तक अपनी हुकूमत कायम की और एक जैसा निज़ाम हुकूमत राइज किया। पूरी सल्तनत को सरकारों और परगन्नों में तकसीम किया जो कि आज के दौर में कमिश्नरी और इज़ला है। शेर शाह ने शुरू से ही हुकूमत के ज़वाल की वजह अदल की कमी को करार दिया और जब भी उन्हें कहीं सरबराही मिली तो उन्होंने निज़ाम अदल को कायम करने की कोशिश की और हर शहर में अदालत कायम की। उन्होंने बंगाल से लेकर अफ़गानिस्तान तक एक ऐसी शाहरा बनाई जिसे ग्रैंड ट्रंक रोड (जीटी रोड) के नाम से जाना गया। यही नहीं, उन्होंने आगरा से जुनूब की समत में बुरहानपुर तक और दूसरी आगरा से जोधपुर और चित्तौड़ तक और तीसरी लाहौर से मुल्तान तक सड़क बनाई और इन सड़कों पर तकरीबन 1700 कारवान सराय बनवाएं जहां हिंदुओं और मुसलमानों के क़याम व ताआम के अलहदा इंतज़ामात थे। यहाँ ठंडे और गर्म पानी के इंतज़ामात थे। सराय में घोड़ों के खाने पीने का भी नज़म था और हुकूमत की जानिब से मुसाफिरों को मुफ्त खाना मिलता था। सराय में मस्जिद की तामीर और इसमें इमाम व मुअज़्ज़िन की तकर्रुरी भी की गई। मुसाफिरों के माल व असबाब की हिफाजत के लिए चौकीदार होता और उन सब पर एक शहना यानी मैनेजर होता था। शेर शाह ने सड़क के किनारे दरख्त भी लगवाए थे ताकि मुसाफिर गर्मियों में उसकी छांव तले आराम कर सकें। सराय के इंतज़ामात के लिए अतराफ के कई गांव के महसूल वक्फ थे। शाहराहों की हिफाजत के लिए इंतज़ामात थे और आमिला शिकदार को हुक्म जारी किया गया था कि उनके इलाके में कहीं भी चोरी आराज़नी होती है और मुजरिमों का पत्ता नहीं चलता तो लाजिम है कि करीबी गांव के मुक़द्दिम मुखा को गिरफ्तार कर लें और उनसे नुकसान की तलाफ़ी कराई जाए, लेकिन अगर वो मुजरिमों का पत्ता चलाने में मुआवनत करते हैं तो उन्हें कोई सज़ा न दी जाए। शेर शाह ने सहसराम के किले को तो मजबूत किया ही, उन्होंने रोहतास का किला भी बनवाया जो अब पाकिस्तान के सूबा पंजाब के ज़िला जेहलम में है, जबकि बिहार में भी रोहतास एक जगह है जहां शेर शाह ने तमीरात करवाईं। इसके अलावा दिल्ली के पुराने किले की कई इमारतें भी उनकी यादगार हैं। शेर शाह अपनी उम्र के 60 बरस में थे जब उन्होंने मावबा के राजपूतों के खिलाफ बंदेलखंड में कालिंजर के किले का मुहासरा कर रखा था। अब्बास सरवानी बताते हैं कि उनकी मौत जुमे के दिन 22 मई सना 1545 को किले की दीवार से टकरा कर आने वाले एक बारूद के गोले से हुई, क्योंकि जहां वो खड़े थे वहां बारूद के बहुत से गोले थे जिसमें शेर शाह के हमरा बहुत से दूसरे अफराद भी हलाक हो गए, लेकिन उनका एक बच्चा इस बारूद के ढेर में भी जिंदा सलामत रहा। कहा जाता है कि शेर शाह ने कालिंजर के किले का मुहासिर कर रखा था और इस किले के सामने इतना बुलंद पुश्ता तैयार करवाया कि किले के अंदर जो नजर आते उनका शिकार कर लेते थे। लेकिन किला लेने में ताखीर का बाइस राजा कीरुत सिंह के हरम की एक लौंडी नाचने वाली थी कि इसकी तारीफ शेर खान ने बहुत सुन रखी थी और ये इरादा अपने दिल में रखते थे कि किसी तरह से वो लौंडी हाथ आ जाए। वो सोचते होंगे कि अगर ताकत से किले को लूंगा तो राजा कीरुत सिंह फिर जौहर कर लेगा और इस लौंडी को जला देगा। उनके नोट में तारीख शेर शाही के उर्दू मुतरज्जिम मजहर अली खान विला ने लिखा, इस बयान से अंदाज़ा होता है कि शेर शाह जैसा काबिल और समझदार हुक्मरान भी कैसी रकीक हरकत कर सकता था। एक नाचने वाली लड़की की खातिर उसने मुहासरे को तवालत दी और आखिर में खुद अपनी जान भी खो दी। शेर शाह का मज़ार सहसराम में है जो उनके बेटे सलीम शाह ने एक मसनूई झील के किनारे तामीर कराया है, जो आज तक सयाहों की तवज्जो का मरकज़ है।